پڑھ کر سنائیں گے اور اس کے بعد اس کو نتیجے پر پہنچائیں گے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس کو میں نے یہ 6 حدیثیں بھی سنائی ہوں اور اس پر پھر جو ہمارا موقف ہے وہ بھی سمجھایا ہو، اور وہ پہلی نماز میں اگر یہاں تک ہاتھ اٹھا رہا تھا تو اس نے اگلی نماز میں یہاں تک نہ اٹھائے ہوں۔ ابھی تک کوئی بندہ ایسا میری نظر سے ابھی تک تو نہیں گزرا کہ جس نے یہ روایات، یہ احادیث سننے کے بعد بھی کہا ہو کہ نہیں میں آتے تھے تک ہی جھکڑیں۔ لہذا یہ جو آپ خطابت کورس میں آئے نا، خطابت نام کس بات کا ہے کہ مشکل بات کو آسان کر کے کسی بندے تک پہنچا دینا۔ یہ 6 حدیث لکھ لیں، 7 حوالے بھی نوٹ کر لیں۔ پہلی حدیث لکھیں بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 828۔ ابو حمید سعدی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ کہاں تک؟ کندھوں تک اٹھایا۔ حدیث نمبر 2، وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا۔ 2 حدیثیں ہوگی، ایک کہاں تک؟ کندھوں تک، دوسری کہاں تک؟ کانوں کے برابر تک۔ حدیث نمبر ہے صحیح ابن خزیمہ، حدیث نمبر 480 ہے، اور یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں۔ اس کے آگے اسلام 360 والوں کا سٹیٹس بھی آپ کو صحیح لکھا ملے گا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 480۔ وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا۔ اب کتنے؟ 2 حدیثیں ہوگی۔ اچھا، تیسری حدیث ہے عبداللہ ابن زبیر سے، یہ حدیث نمبر ہے 16197، مسند احمد میں 16197 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ وہ کانوں سے بھی اوپر چلے گئے۔ حضور کے ہاتھ کانوں سے بھی اوپر چلے گئے۔ حدیث نمبر ہے 16197۔ حدیث نمبر 4، حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو گئے۔ مسند ابی یعلا، حدیث نمبر 1692۔ حدیث نمبر 5، ابو داود 728 نمبر، ابو داود 728 نمبر۔ وائل ابن حجر نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سینوں تک اٹھاتے تھے۔ لیں 6ٹھی حدیث لکھ لیں، سینوں تک اٹھاتے تھے۔ آگے پھر ایک صحیح حدیث لے لیں، مستدرک علی الصحیحین، مستدرک حاکم لکھ لیں، حدیث نمبر 822 ہے۔ سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ہاں جی 822، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو دونوں ہاتھ کیا کیا؟ کانوں کی لو تک کیا لے گئے؟ انگوٹھے لے گئے۔ حدیثیں کتنی ہوگی؟ آپ جب بھی کسی بندے کو نماز سکھا رہے ہوں یا کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے، مثال سمجھیے کہ علی حسین آ گیا نماز کا پوچھنے، تو آپ اس کو یہ 6 کی 6 حدیثیں سنائیں، ایک آدھ نہ سنائیں، 6 کی 6 سنائیں، کیونکہ ہمارا کام نہیں حدیث کو چھپانا، ہمارا کام ہے حدیث کو بیان کرنا۔ اب یہ 6 طریقے یا 4 طریقے حدیث سے ثابت ہو گئے، کون کون سے؟ کندھوں تک، سینے تک، کانوں تک، اور کانوں سے اوپر۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ فقہ میں معیار دیکھیے، امام صاحب فرماتے ہیں حدیثیں ساری صحیح ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں سے کون سی حدیث پر عمل کریں تو ہمیں باقی حدیثوں کا ثواب بھی مل جائے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ اچھا، جب آپ کانوں تک اٹھائیں گے تو آپ کی یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں سے متجاوز ہو جائیں گی، وہ جو متجاوز والی حدیث آ گئی، ٹھیک ہے۔
امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کانوں تک۔ کیوں؟ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو یہاں سے بھی ہو کر جائیں گے، یہاں سے بھی ہو کر جائیں گے، یہاں سے بھی ہو کر جائیں گے، جب یہاں تک جائیں گے یہاں سے واپس آئیں گے تو تب بھی اسی طرح واپسی ہوگی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پر عمل کرنے سے، یعنی کانوں کی لو والی حدیث پر عمل کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں قوی یقین ہے کہ اللہ باقی حدیثوں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو آپ کا سوال کیا ہوگا؟ جو کہے گا کہ ہم ہاتھ سینے تک اٹھائیں گے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ ہم اس حدیث کو رد نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث مانی ہے، دوسری کیوں نہیں مانی؟ امام